وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ یہ مہینہ عیسوی اعتبار سے اگست کا مہینہ ہے، اور پاکستان کے مسلمان اور پاکستان کے باشندے اس مہینے میں 14 اگست کو یوم آزادی کے طور پر مناتے ہیں۔ اگرچہ خوشی کے لیے یا جشن کے لیے کسی دن کو منتخب کرنا، مخصوص کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو اہل مدینہ جو کہ اہل یثرب کہلاتے تھے، اہل یثرب 2 خوشی کے دن مناتے تھے، سال میں جشن مناتے تھے، جس میں وہ ناچ بھنگڑا بھی کرتے، رقص و سرور، موسیقی، گانا بجانا، شراب و کباب کی محفلیں، آباء و اجداد پر فخر، ان کا تذکرہ، ان چیزوں پر یہ 2 دن مشتمل ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 دن بالکل ختم نہیں کیے کہ مسلمانوں کو منع کر دیا گیا کہ آپ نے دن نہیں منانے، بلکہ حدیث میں آتا ہے قد ابدلہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے ان 2 دنوں کا نعم البدل عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ان 2 دنوں کے بدلے میں اللہ رب العزت نے آپ کو 2 دن عطا فرمائے ہیں جو ان 2 دنوں کے علاوہ ہیں۔ ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ عید کا معنی ہوتا ہے خوشی، عید کا معنی خوشی ہوتا ہے۔ یہ 2 دن عطا فرمائے، اور ان 2 دنوں میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بہت خوشی عطا فرمائی، لیکن خوشی کے ساتھ ساتھ دن کی ابتدا سورج چڑھتے ہی اللہ کی عبادت کے ساتھ ہے، نماز عید الفطر اور نماز عید الاضحیٰ، اور پھر باپ دادا پر فخر و مباحات، ان کے تذکرے، ان کی بڑائی، ان کی بزرگی کے تذکرے، اس کے بدلے اللہ نے فرمایا وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آپ اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کرو، عبادت، رب کی بندگی، اور خوشی خوشی ملاقات، تحفے طائف، ایک دوسرے کے گھر جانا، مبارکباد دینا، یہ خوشی ہے۔ اسی طرح یہ جو آیت سورہ بقرہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو جو نعمتیں عطا کی تھیں ان نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ جو انعامات، اکرامات، نوازشات انہیں عطا کی، ان میں سے ایک
وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ کہ بنی اسرائیل ان نعمتوں میں سے بڑی نعمت کو بھی یاد رکھنا کہ جب میں نے آپ کو بنی اسرائیل کو فرعون سے، ظالم جابر حکمران سے، ظالم ریاست سے آپ کو نجات دی، آپ کو آزادی جیسی نعمت عطا کی کہ وہ آپ کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور آپ کی بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے اپنی خدمت کے لیے، اور اس میں بڑی آزمائش تھی آپ کی، اللہ نے آپ کو اس آزمائش میں سرخرو کیا اور آپ کو آزادی نصیب کی۔ وَاذْكُرُوا، اس کو ذرا یاد رکھنا۔ اور اس آزادی کے موقع پر بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، دیکھا کہ یہودی عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا۔ پوچھا آپ روزہ کیوں رکھتے ہو 10 محرم کو؟ کہنے لگے جی کہ اللہ رب العزت نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو آزادی کی نعمت سے سرفراز کیا تھا۔ اس دن فرعون غرق ہوا، بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کو آزادی ملی۔ ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ تو ہمارا بھائی تھا۔ آپ نے فرمایا انبیاء بنو اللہ ہیں، انبیاء آپس میں باپ کی طرف سے بھائی بھائی ہیں سارے، موسیٰ ہمارا بھائی تھا، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ موسیٰ کے ساتھ عقیدت ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے شکرانے کا روزہ ہم بھی رکھیں۔ لہذا آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا، ساما و امر بصیامہ، اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ پھر صحابہ کرام نے بعد میں کہا کہ اللہ کے رسول 10 محرم کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم نے بھی رکھا، حالانکہ آپ نے ہمیں یہ تعلیم دیا کہ خالف الیہود والنصارى۔ مکہ میں تھے تو آپ فرماتے تھے کہ مشرکین کی مخالفت کرو، ان کی تہذیب، ثقافت، کلچر میں، ان کی عبادات میں اور ان کے مذہبی شعائر میں ان کی مخالفت کرو۔ اب مدینہ میں آ گئے اور آپ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، ان کے مذہبی شعائر، ان کے مخصوص نشانات اور ایام، ان کی مخالفت کرو۔ تو 10 کو وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کو ہم نے بھی رکھا۔ تو آپ نے فرمایا لَإِنْ عِشْتُ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک روایت میں ہے لَإِنْ عِشْتُ مِنْ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا۔ ان کی مخالفت میں اب روزہ بھی رکھا اور مخالفت بھی ہو گئی، اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال فوت ہو گئے، لیکن آپ نے یہ عزم کا اظہار کیا کہ مخالفت بھی کرنی ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے آزادی والے دن۔ تو میرے بھائیوں، یہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں نا اس آزادی کی نعمت کا تذکرہ جا بجا ہے اور احادیث میں بھی ہے۔ پھر جس ملک میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ ملک پاکستان، یہ وہ واحد ملک ہے جس کو ایک نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا۔ اسی نعرے اور اسی جذبے کے تحت قربانیاں پیش کی گئی، لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی، اور اس وقت جن لوگوں نے قربانیاں پیش کی، جنہوں نے جدوجہد کی، وہ خواہ قائدین تھے یا عوام الناس تھے، سب کے ذہنوں میں یہی بات تھی کہ یہ ایک ایسی ریاست معرض وجود میں آ رہی ہے اور آ چکی ہے کہ جس کا مقصد صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا نفاذ ہے، کہ یہاں ہم آزادی کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل کریں گے اور
سر اٹھا کے جیئیں گے، اور جو لوگ بھی غلامی کی زندگی میں بسر کر رہے ہیں جو مسلمان، ہم ان کو بھی آزادی دلانے کی جدوجہد کریں گے۔ یہ ایک مقصد تھا جس کا جا بجا محمد علی جناح، بانی پاکستان، مصور پاکستان، نظریہ پاکستان کے بانی علامہ محمد اقبال اور دیگر ان کے رفقا نے یہی گفتگو کی، یہی نظریہ دیا، اور مسلمان بھی اسی پر کھڑے تھے، اور آج تک اللہ کے فضل و کرم سے اسی پر کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ریاست ایک اسلامی فلاحی ریاست بننی چاہیے۔ اگرچہ اس میں جو حقیقی مسلمان ہیں، جو کتاب و سنت کے پیروکار ہیں، جن کے پاس خالص دین اسلام ہے، انہوں نے اس پاکستان کے اندر اس کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے، کتاب و سنت کے نفاذ کے لیے کوئی خاطر خواہ جدوجہد نہیں کی، صرف ذاتی مفادات، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، منصوبے بنانا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس پاکستان میں وہ لوگ غالب آ گئے کہ جن کے پاس اسلام تھا ہی نہیں، خالص اسلام نہیں تھا، جیسا ٹوٹا پوٹا اسلام تھا، سنی سنائی بات پر وہ کرتے رہے۔ اور آج بھی بے شمار حکمران آئے جنہوں نے اس کو اسلامی ریاست بنانے کی کوشش کی۔ آج کے ہمارے حکمران وزیر اعظم ریاست مدینہ کا نعرہ لگا رہے ہیں، اور یہ تصور بھی ان کے ذہن میں ہے اور مسلمانوں کو بھی دے رہے ہیں، لیکن ریاست مدینہ کے جو خد و خال ہیں، جو اغراض و مقاصد ہیں، اس کی طرف کوئی نہیں آ رہا۔ ریاست مدینہ کہنا آسان ہے، لیکن اس کو ریاست مدینہ بنانا یہ کام ذرا مشکل ہے۔ صرف زبانی جمع خرچ سے اللہ کے ہاں کوئی سرخرو نہیں ہو سکتا، کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس ریاست کو ریاست مدینہ یا اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے ان خطوط پر کام نہ کیا جائے، ان اصولوں پر کام نہ کیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں۔ ریاست مدینہ بنانے کے لیے بنیاد بھی مدینہ کی ریاست کی وہ اصول ہونے چاہیے جو اللہ کے شاگرد امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اختیار کیا، جن کی بنیاد پر ایک ریاست مدینہ قائم کی، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام اور تابعین، تبع تابعین، حکمران، خلفاء جس پر قائم رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قولی اور فعلی دو ادوار پر مشتمل ہے، دو ادوار پر مشتمل ہے۔ آپ کے قولی فرامین، آپ کے زبانی فرامین، آپ کی باتیں، آپ کے احکام، اور جن باتوں سے آپ نے منع کیا، یہ آپ کے اقوال ہیں، آپ کے فرامین ہیں۔ آپ کی زندگی کا دوسرا پہلو ہے وہ پریکٹیکل، عملی زندگی، فعلی زندگی۔ آپ نے جو کہا وہ کر کے دکھایا، جو رب نے حکم دیا اس پر عمل کر کے دکھایا۔ قرآن تھیوری ہے، قرآن قانون ہے، حدیث اس کا پریکٹیکل ہے، حدیث اس کی عملی شکل ہے۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے، اور صحابہ کرام بھی۔ آپ نے سب سے پہلے تو مسلمانوں میں اخوت اور بھائی چارہ قائم کیا، ہمدردی، محبت، الفت، احترام، ادب سکھایا ان کو، ایسی محبت اور ایسی عقیدت ان کے دلوں میں بٹھا دی
کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر آپ زمین کے سارے خزانے بھی جمع کر دیتے تو آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے، ان کے دل نہیں جوڑ سکتے تھے، ان میں قربت محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے آپ۔ یہ دنیا کی دولتوں سے، یہ دنیا کے خزانوں سے، یہ نوکریوں سے، عہدوں سے، دولت سے، گھر اور کارخانوں سے، دنیا کے مال و متاع سے یہ محبت نہیں پیدا کی جا سکتی۔ اس محبت کی بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے، توحید ہے، عقیدہ توحید ہے۔ جب تک یہ ذاتی بنائے ہوئے بت اپنے گھڑے ہوئے معبودان باطلہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے دل میں بسائے ہوئے بتوں کو ہم پاس نہیں کریں گے، رب کعبہ کی قسم مسلمانوں میں محبت نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ دو سگے بھائیوں میں بھی محبت قائم نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جو بت ہیں معبودان باطلہ ہے نا، یہ کئی قسم کے ہیں۔ ہم نے تو صرف یہی سمجھ لیا تھا نا کہ جی شرک کیا ہے کہ لکڑی کے اور پتھر کے اور سونے چاندی کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے سجدہ کرنا، یہ شرک ہے بس۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، نہیں، شرک کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں، بات یاد رکھو، اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں کسی بھی غیر اللہ کی بات کو لے لینا، اس کو ترجیح دینا، اس پر عمل کرنا، یہ شرک اکبر ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کے مقابلے میں اپنے فتوے دینا کہ یہ حرام ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ کر خود اس کو حلال کے فتوے دینا اور اس پر عمل کرنا، یہ شرک ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کی کیا فرمایا؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر، رب کو چھوڑ کر، خالق کائنات کو چھوڑ کر، اتخذوا احبارهم ورهبانهم، اپنے احبار کو، یہودیوں نے اپنے احبار کو، عیسائیوں نے اپنے رہبان کو، اپنے درویشوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے مولویوں کو، اپنے اماموں کو، اور بابا من دون اللہ، رب بنا لی اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، سجدہ نہیں کرتے تھے مولویوں کو۔ ان احبار رہبان نے رب کی حلال کردہ چیزوں کو حلال کیا، حلال کو حرام کر دیا۔ دن کو کہا رات ہے، رات کو کہا دن ہے، قوم آنکھیں بند کر کے پیچھے چل پڑی، فرمایا تل کا عبادتم، یہی ان کی عبادت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو کیا کہا تھا؟ یا اباتی لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرو۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کے والد شیطان کے کو سجدہ کرتے تھے؟ نہیں، رب کے حکم کے مقابلے میں شیطان کا حکم مانتے تھے، یہ عبادت، دل کا عبادت ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بت مکہ میں ختم کر دیا تھا، پر مدینہ میں ختم کیا اور بڑی تاکید فرمائی، اور وہ بت آج ہمارے ملک کی بنیادیں کھوکھلے کر رہا ہے، مسلمانوں کو توڑ رہا ہے، کاٹ رہا ہے، بھائی بھائی کو، دوست دوست کو، پڑوسی پڑوسی کو دشمن بنا رہا ہے، اور اس بت کو پروان چڑھانے کے لیے آج بڑی بڑی قومیتیں یہاں کھڑی ہیں اور نعرے لگا رہی ہیں، بڑے سرمایہ خرچ کیے جا رہے ہیں۔ کافروں نے بڑا کام کیا، اور وہ ہے عصبیت، وہ قومیت، وہ لسانیت، وہ علاقائیت، وہ رنگ و نسل ہے، یہ
रंगो बू को छोड़कर मिल्लत में गुम हो जा। बुताने रंगो बू को छोड़कर मिल्लत में गुम हो जा। ना तूरानी रहे बाकी, ना ईरानी, ना अफगानी, सब मुसलमान हो जाए। दुरंगी छोड़, यक रंग हो जा, या सरासर मोम सरा या सरासर संग हो जा। ये भी भूत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दाऊद, सुनन निसाई, मुस्नद अहमद की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से एक दिन फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्नल्लाह कद अज़हब अन्कुम उब्बियतल जाहिलिय्या व फ़ख्रा बिल आबा। लोगों, एक बात कान खोल के सुन लो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़माना जाहिलियत के इस तासब को, कौमियत को, बाप दादा पर फख्र को, गुरूर और तकब्बुर को, घमंड और इन नखूर को जड़ से कर दिया है और खत्म कर दिया है, और तुम्हारे दिलों को साफ कर दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। खबरदार कोई अपने बाप पर फख्र करे। दो किस्में हैं पूरी दुनिया के इंसानों की, मोमिनुन तकी व फाजिरुन शकी। या मोमिन होगा वो अल्लाह से डरने वाला होगा, वो दीन पर अमल करने वाला होगा, वो रब का नुमाइंदा होगा, वो इबादुर रहमान होगा। या फाजिरुन शकी, या बदबख्त फासिक फाजिर होंगे, दुश्मनान इस्लाम होंगे। दो कैटेगरी इंसानों की। फरमाया, खबरदार तुम में से कोई अपने बाप दादा पर फख्र करे, अपनी कौम पर फख्र करे, अपनी बरादरी पर फख्र करे, रंग नस्ल पर फख्र करे। खबरदार, ये तुम्हारे बाप दादा जो कुफर पर फोत हो गए, इन्नमा हुम फहमुन मिन फहमे जहन्नम, ये जहन्नम का कोयला है, कोयले पर फख्र करते हो। लयदअन्न रिजालुन फख्रहुम बिल आबा औ लयकूनन्ना अलल्लाहि अहवनु मिनल जहलान अल्लती तदफु बिअनफिहिल खिरअ बिअनफिही। फरमाया, खबरदार, इस तयस्सुब को छोड़ दो, असबियत को छोड़ दो, वगरना ऐसा शख्स अल्लाह के यहां उस कीड़े से भी बदतरीन होगा जो अपनी नाक से गोबर की गेंद बना के उसको धकेलता है। आपने देखा होगा खेतों में, चरागाहों में, जहां जानवर चरते हैं, गोबर करते हैं, जमीन से एक कीड़ा निकलता है काला सा, और फिर वो गोबर की गेंद बनाता है। आपने देखा होगा ना, फिर नाक से वो उसको गोल करता है, गिराता है, दूर ले जाता है। इसको जेलान अरबी जुबान में कहते हैं, इस कीड़े को। फरमाया कि ये बंदा जो बाप दादा पर या कौमियत पर या लिसानियत पर, इलाकाइयत पर, रंग और नस्ल पर फख्र करता है ना, ये उस गंदे घटिया कीड़े की तरह है जो अपनी नाक से जो जहां से खुशबू सूंघनी चाहिए, उसके जरिए अपनी उस गोबर को, बदबूदार चीज को, उसको उसके साथ जिंदगी बसर करता है। फरमाया, ये इंसान भी उसकी तरह है। बिल्कुल सही हदीस है ये। एक मरतबा सहाबा कराम का इख्तिलाफ हो गया, जिसका कुरान मजीद में भी जिक्र है, सूरह मुनाफिकून में। अंसार और मुहाजिरीन का मामूली सा, एक ने कहा या अंसार, दूसरे ने कहा या मुहाजिरीन। आपने फरमाया दऊहा फइन्ना मुंतना, बुखारी मुस्लिम के लफ्ज हैं ये। छोड़ दो इस नारे को, ये नारे नहीं लगाना, छोड़ दो, ये बदबूदार है। कौमियत पर फख्र ना करो। अल्लाहु अकबर। फरमाया, ये जाहिलियत का काम है, इस्लाम का काम नहीं है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही जामे सगीर में एक वाक़या नकल किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बनी इसराइल के कुछ लोग इकट्ठे हुए, बैठे, आपस में तारुफ करने लगे। ये पूछा, भाई आपका क्या तारुफ है, क्या कोई सिलसिला नसब बयान करो। उसने कहा, जी मेरा नाम फलां है, मेरे अब्बा का नाम फलां है, और बहुत बड़ा सरदार था, मेरे दादा का नाम ये है, उसके बहुत बड़ा दौलतमंद, कार, कोठियां, बंगले, और उसके कारें, और उसके नौकर चाकर, और क्या कर रो फर।
تیسرے نے بھی تعارف کروایا، چوتھے نے، پانچویں نے، چھٹے نے. جو نواں تھا نا، نواں یا غالباً 10واں، پوچھا بھائی آپ کا تعارف؟ کہا میرا نام عبداللہ، میرے ابا کا نام اسلام، میں ہوں عبداللہ بن اسلام، میں اسلام کا بیٹا ہوں. کہا جی دادا کا نام بتاؤ، باپ دادا کا نام بتاؤ. فرمایا باپ دادا کفر پر مر گئے، میرے باپ دادا کفر پر مر گئے، میں اسلام کا بیٹا ہوں. میرا رشتہ، میرا ناتا، میرا تعلق، میرا تعارف، میری پہچان اسلام ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے، شریعت ہے جس پر ساری امت کٹھی ہو سکتی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ 9 آدمی جہنم میں جائیں گے اور جس نے اپنا ناتا تعلق اسلام سے جوڑا یہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ. علامہ البانی صحیح جامع صغیر میں یہ حدیث نقل کی ہے. فخر اسلام پر جس کی وجہ سے ہمیں ہدایت نصیب ہوئی، نبی پر فخر، کتاب سنت پر فخر، اسلام پر فخر، جس کی وجہ سے ہمیں عزت نصیب ہوئی، رفعت بلندیاں. لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ایمان بنیاد. اللہ اکبر. زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ختم کیے؟ آپ پڑھو سورہ احزاب کی ابتدا. 5 بڑے رسم و رواج اور وہ ثقافت تہذیب جو گلے کا پھندا بن چکے تھے، قوم چھوڑا نہیں سکتی تھی جان. رب نے اپنے نبی کو کہا کہ آپ کلہڑا چلاؤ. اور کیسے کلہڑا چلایا؟ مختلف برادریوں سے شادی بھی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام کی شادیاں کروائیں، اور اپنی سگی پھپھی ذات بہن زینب بنت جاش، اس سے نکاح ایک غلام کے بیٹے کا کروا دیا. یہ ہاشمی قریشی ہے، شوہر غلام کا بیٹا ہے، غیر قریشی غیر ہاشمی ہے. نکاح کروا کے جس کا ذکر آسمان پر بھی ہوا. اور یہ زید واحد صحابی ہے جس کے نکاح کا اور طلاق کا ذکر قرآن کریم میں، اور اس کا نام بھی زید ہے. اور پھر یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری ایام میں زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ، 17 سال کا نوجوان ہے، غلام کا بیٹا، ہاشمی قریشی نہیں، کوئی سردار نہیں، کوئی بڑا تعلیم یافتہ نہیں، ڈگری ہولڈر نہیں، کچھ بڑا فنون ضرب و حرب کا ماہر نہیں. 16-17 سال کا ایک نوجوان. آپ نے اس کے اندر صلاحیت دیکھی، اس کو رومیوں کے مقابلے میں بھیجا لشکر دے کر اور اس کو امیر بنا دیا. اور اس 16-17 سال کے اسامہ بن زید غلام کے بیٹے، غیر قریشی، غیر ہاشمی، غیر سید کو امیر بنا کے عمر بن خطاب جیسے عظیم انسان کو اس کے تحت مامور بنا دیا اور اس کو امیر بنایا. اس میں کیا حکمت تھی؟ اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں باقاعدہ لشکر اسامہ پر. دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت کے ان تمام رسم و رواج اور تعصب، قومیت، اس پر تلوار چلا رہے تھے، اس کا کام کر رہے تھے کہ غلام کے بیٹے کی عمارت میں بڑے بڑے مکہ کے سردار وغیرہ، چودھری، عمر رسیدہ، تجربہ کار، عمر بن خطاب جیسے بھی اس کی عمارت میں جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. 4 عناصر ہیں ریاست مدینہ کے. اللہ فرماتے ہیں جن مومنوں کو ہم زمین میں حکومتیں دیں گے، مضبوط کریں گے، سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟
مکنہ فی الاقام الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، نماز قائم کریں گے۔ دوسرا کام ریاست مدینہ کا زکوٰۃ کا نظام نافذ کرنا۔ تیسرا معروف کا، نیکی کا، خیر کا، دین کا حکم دینا، پرچار کرنا، دعوت اللہ۔ چوتھا اس راستے میں، حق کے راستے میں، دین کے راستے میں، توحید کے راستے میں، خیر کے راستے میں آنے والی گردنوں کو، اٹھنے والے ہاتھوں کو کاٹنا۔ یہ چار کام ہیں ناصر مدینہ کے، اور چاروں کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، چاروں کام مدینہ کے اندر کیا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے فاسق و فاجروں سے، بدبختوں سے، دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں سے نہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے، پاکستان کے باسیوں میں سے جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، پوری دنیا کے انسانوں میں سے جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، وعد اللہ، اللہ کا ان سے وعدہ ہے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ اکبر، کیا وعدہ ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا، اللہ ان کے خوف کو بدل کر امن ہی امن کر دے گا۔ امن کی بنیاد توحید ہے، اور ان کو زمین میں مضبوط کر دے گا، ان کو عزتیں، رفعتیں، بلندیاں عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے اور نیک اعمال کرنے والوں سے، ایمان پر چلنے والوں کے لیے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، شرط ایک چھوٹی سی ہے، صرف میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، بس ایک شرط۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، فمن کان یرجو لقاء ربہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تو میرے بھائیوں، یہ میرا اور آپ کا کام ہے، زبان سے، قلم سے، ہاتھ سے، کردار سے ہم دین کی دعوت دیں، دین کے پہلے نمائندہ بنیں، پھر دین کی دعوت دیں، شرک کی قباحتیں، اس کی تباہ کاریاں، ہولناکیاں لوگوں کے سامنے واضح کریں۔ اس وقت شرک عبادت بن گیا ہے، شرک کی سرپرستی کی جا رہی ہے، صرف چند پیسوں کے لیے کہ مزاروں سے پیسے آ رہے ہیں، محکمہ اوقاف چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، میرے بھائیوں، یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا۔ میں ایک حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ علی بن ابی طالب خلیفۃ المسلمین المہدیین الراشدین میں سے چوتھے خلیفہ علی بن ابی طالب اپنی خلافت میں اپنے داماد کو بلایا، داماد کو بلا کر کہا کہ انی ابعثک علی ما بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے داماد، میں آپ کو وہ مشن دے کر، وہ عظیم کام دے کر روانہ کر رہا ہوں جس پر میرے سسر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا۔ کیا کام تھا؟ خلیفہ ہیں علی بن ابی طالب، اپنی خلافت میں اللہ نے حکم دیا، اللہ نے اقتدار دیا، اللہ نے مضبوطی دی، خلافت عطا کی، تو اپنے داماد کو بلا کر کہا کہ جس کام پر میرے سسر محمد رسول اللہ نے مجھے بھیجا تھا، آج مجھے اللہ نے یہ موقع دیا تو میں اپنے داماد تجھے بھیج رہا ہوں۔ کیا کہا تھا مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا علی جاؤ، اللہ ریتا قبرن مشرفن الا سویتہ ولا تمثالا الا طمستہ، جہاں کہیں آپ نے کو بت دیکھا،
کوئی غیر اللہ کی عبادت کی جگہ دیکھی، اس بت کے ناک کان آنکھیں کاٹ دینی ہے، اس شرک کے اڈے کو ختم کر دینا ہے۔ جہاں کوئی اونچی قبر دیکھی، کوئی قبہ دیکھا، اس کو ایک بالش زمین کے برابر کر دینا گرا کے۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں اس کو نقل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ کام میرا اور آپ کا نہیں، اپنے ہاتھوں سے یہ کام کریں۔ یہ ہے اللہ کے رسول نے کیا، اللہ کے رسول کے بعد ابو بکر نے کیا، ابو بکر کے بعد عمر نے کیا، اس کے بعد عثمان نے کیا، اس کے بعد علی نے یہ کام کیا اور کروایا۔ یہ خلیفہ کے کام ہے، حکمرانوں کے کام ہے۔ ریاست مدینہ تب بنتی ایسے نہیں ہے کہ کعبہ کا طواف بھی، گنگا کا اشنان بھی، راضی رحمان بھی، شیطان بھی۔ بھائی ریاست مدینہ ایسے نہیں بنتی، کردار ادا کرنی پڑتا ہے اس کے لیے، بڑی صفائیاں کرنی پڑتی ہے اس کے لیے۔ اللہ رب العزت اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اللہ اس کے رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مردوں اور خواتین اور بوڑھے بچوں کی حفاظت فرمائے، اس ملک کے لیے قربانیاں دینے والوں کی اللہ قربانیاں قبول فرمائے، جدوجہد کرنے والوں کی محنت اللہ قبول فرمائے، اور اس محنت کے محافظین، اس وطن کے، اس عظیم نعمت کے محافظین وہ مجاہدین کی صورت میں ہوں، وہ افواج پاکستان ہوں، سیکیورٹی ادارے ہوں، رب کعبہ کی قسم وہ بھی مستحق ہے کہ ہم رات اور دن ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ ہمارا گھر ہے، پاکستان ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا گھر ہے، اور گھر کی حفاظت لازمی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے محبت کرتے تھے، ہمیں بھی مکہ مدینہ سے محبت ہے، ہمیں اپنے گھر سے بھی محبت ہے، اور اس کا ذکر بھی قرآن اور حدیث میں ہے۔ لیکن اس پاکستان کی بنیادیں جس خطوط پر مضبوط ہوں گی، جن اصولوں پر، ان اصولوں کو سمجھا جائے، اور جو چیزیں، جو عوامل یا جو عناصر اس کی بنیادیوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، ان پہ نظر بھی رکھی جائے اور ان کا سدباب بھی کیا جائے۔ بھائی جان بڑی قربانیاں دی ہیں، آج کافروں کے پاس مضبوط ترین ہتھیار ہے کہ ہمیں لڑا دیں، فرقہ واریت، گروہ بندی، علاقائیت، لسانیت، یہ ایک فریت بن چکا، اسدحہ بن چکا ہے جو نگل رہا ہے ہمارے وسائل کو، ہمارے افراد کو۔ اس اسدحہ کا بھی انتظام کرنے کے لیے جو کردار میں اور آپ ادا کر سکتے ہیں، زبان سے، قلم سے، یا اگر اللہ توفیق دے تو ہاتھ سے، وہ بھی ہمیں کرنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، جو لوگ جس نعمت کی قدر نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آخری جملہ، جو قومیں، جو لوگ ملی ہوئی نعمت کی قدر نہیں کرتے، پھر وہ نعمتیں چھن جایا کرتی ہیں۔ تو قدر کرنے سے اللہ مزید لئن شکرتم لازیدنکم، لئن شکرتم لازیدنکم۔ جزاکم اللہ خیر۔